السلام علیکم۔ اس وقت پوری دنیا خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان جن حالات سے دو چار ہیں، ایک سوال بڑی شدت سے اٹھتا ہے کہ آخر ہم اس قدر کمزور اور بے وزن کیوں ہیں اور مسائل اور چیلنج کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کا سبب ہماری سیاسی کمزوری ہے، اس لیے کہ ہم معاشی اعتبار سے پسماندہ ہیں اور ہم صنعت و حرفت اور تعلیم میں پیچھے ہیں؟ سامعین، اس کے مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک جواب ہے ویژن کا متعین ہونا۔ مائیکل سین کا ایک مشہور برطانوی ماہر سماجیات گزرے ہیں۔ ان کی کتاب دی سورسز آف سوشل پاور 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں انہوں نے اس موضوع سے بحث کی کہ کسی گردے کو سماجی طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اہم سورس انہوں نے نئی آئیڈیالوجی سے نئے نظریات کو بتایا۔ اگر کسی کمیونٹی کے پاس کوئی بہت بڑا آئیڈیا ہے، مسائل کو حل کرنے کا کوئی نظریہ ہے، کوئی نیا ویلتھ سسٹم ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ خواب آگے بڑھتی ہے اور تمام سماج پر چھا جاتی ہے۔ الحمدللہ اسلام کی شکل میں ایک منفرد آئیڈیا یہ ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم اسلام کے داعی اور علمبردار بن جائیں تو ہم اس دنیا کے پیچیدہ مسائل کا ایک نیا سولوشن پیش کر سکتے ہیں۔ سامعین، اسلام کیا ہے؟ ایک خدا کی بندگی کا تصور۔ یہ بندگی زندگی کے ہر شعبے میں ہے، سیاست، معیشت، معاشرت، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایک خدا کی بندگی کی دعوت، پھر عدل پر مبنی معاشرت، سود سے پاک معاشرت اور خاندانی نظام پر مبنی معاشرت، یہ سب اسلام کی خصوصیات ہے۔ ہمارے یہی اصلی پہچان ہے کہ ہم کچھ خاص آئیڈیال کے علمبردار بن جائیں اور پوری امت کی امیج بن جائے کہ ایک آئیڈیالوجیکل کمیونٹی ہے جس کے پاس ایک نئی آئیڈیالوجی ہے، ایک نئی فکر ہے، ایک ویژن ہے اور یہ اس ویژن کے لیے کام کرنے والی ہے۔ ایسا ویژن ایک بہت بڑی قوت ہوتا ہے۔ اگر یہ قوت ہم کو حاصل ہو جائے تو ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم تعلیم میں بھی آگے بڑھیں گے، معاشیت میں بھی آگے بڑھیں گے، ہمارا سیاسی وزن بھی بڑھے گا، ہم سماج میں اثر و رسوخ حاصل کریں گے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان لرز رہا ہے، کون ہے جو اس کو تھامے؟ ہندوستان مضطرب ہے، کون ہے جو اس کو تسکین دے؟ ہندوستان وقت فریاد ہے، کون ہے جو اس کی فریاد رسی کو آمادہ ہو؟ سامعین، اب غور کیجیے کہ کوئی قوم بحیثیت قوم تعلیم میں ترقی کرنا چاہے، معیشت میں ترقی کرنا چاہے، سیاسی وزن حاصل کرنا چاہے تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسا ویژن ہو جو اسے متحرک رکھے۔ مسلمان کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کا کام اس دنیا میں دوسری قوم پر غلبہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کا غلبہ حاصل کرنا اس کا مقصد ہے۔ اس لیے آپ کے لیے کوئی موٹیو بن سکتا ہے تو وہ یہی بن سکتا ہے کہ آپ اسلام کے غلبے کی آرزو، اسلام کی دعوت کے غلبے کی آرزو، اسلام کے پیغام عام کرنے کی تمنا آپ کی سب سے بڑی تمنا بنے۔ یہ تمنا ہی آپ کو زندگی پر ہر شعبے میں ترقی کی تحریک فراہم کرے گی۔ صحابہ کرام کو اس موٹیو نے آگے بڑھایا ہے۔ بازار عرب کے ممالک چرواہے مہذب دنیا سے انتہائی دور، ہر لحاظ سے پسماندہ، تعلیمی سیاسی لحاظ سے پیچھے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا، زندگی کے خواب، ایک آرزو پیدا کر دی، سماج کو، ساری دنیا کو بدلنے کی، دین کا پیغام پہنچانے کی خواہش، خواب ان کے اندر پیدا کر دیا، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ 100 سال کے اندر وہ زندگی کے ہر شعبے میں چھا گئے۔ سامعین، اور بڑی قوت بن کر ابھرے۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو تعلیم میں، سائنس میں، فلسفے میں، گویا کہ ہر میدان میں اہل اسلام کی طوطی بولنے لگی، کیونکہ انہیں زندگی کا ایک ہدف مل گیا تھا، ایک آرزو مل گئی تھی۔ یہ آرزو زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کے لیے ان میں تحریک پیدا کرتی رہی۔ آج ہم پسماندہ ہیں، پیچھے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ کہ ہمارا جو ویژن ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے وہ کمزور ہے، جس کے نتیجے زندگی کے ہر شعبے ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ صحابہ کے سامنے ان کا ویژن بالکل واضح تھا، جس کی خوبصورت مثال حضرت ربیع بن عامر کا واقعہ ہے۔ حضرت ربیع بن عامر سپر پاور ملک فارس ایران کے شاہی دربار میں رستم کے سامنے انتہائی اعتماد اور بے خوف کھڑے ہوئے ہیں، اور رستم غیظ و غضب کے عالم میں سجدہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صحابی رسول ربیع رضی اللہ سے سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم نے وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کی کیوں سوچی ہے؟ سامعین، حضرت ربیع رضی اللہ نے، صحابی رضی اللہ نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر انہیں اپنے رب کی غلامی میں لے جائیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کے وسط میں لے جائیں، اور دنیا کے ادیان کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے جائیں۔ سامعین، اسی طرح کا واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گزرا، جب خالد بن ولید سپر پاور ملک روم سے ٹکر لینے گئے تھے۔ وہاں پادری کہتا ہے اس کے لیے ہم 1000 دینار ہر ایک مجاہد کو دیں گے، لوٹ جاؤ۔ بن ولید بے باکانہ جواب دیتے ہیں، ہم لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مال و متاع کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اللہ کا دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چاہے تم بادلوں میں چھپ جاؤ، ہم تمہیں وہاں سے بھی اتار لائیں گے، چاہے تم غاروں میں چھپ جاؤ، ہم وہاں سے بھی نکال کھینچ لائیں گے اور تم سے لڑیں گے، جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے۔
اس واقعات سے 2 باتیں سمجھ لینے چاہیے. ایک تو صاحب رسول کے سامنے ان کا ویژن بالکل واضح ہے کہ انہیں دنیا میں کیا کرنا ہے، مسلم کمیونٹی کا اس زمین پر مقصد کیا ہے. اللہ کے رسول ہر صحابی کے سامنے ویژن بالکل واضح تھا. وہ رات وہ دن ایک ہی خواب دیکھتے تھے کہ انسانوں کو اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف لے جانا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی کہ ان کا پختہ اعتماد تھا، جس کے سبب وقت کے سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ویژن کو صاف طور پر بتا رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں یعنی اعتماد اور واضح ویژن ایمان کا نتیجہ ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر سماجی قوت بنتی ہے. ایمان کے میدان میں کامیابی حاصل کر لینے تو دنیا کی کون سی قوت ہے جو آپ کو شکست دے سکتی تھی. آمین. اگر آسمان کی تمام بجلیاں اتر آئیں، ہمالیہ کی چٹانیں اپنے صفحے کھڑی کر لیں، تو بھی ایمان کو 1 منٹ کے لیے بھی شکست نہیں دے سکتی. سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے دلوں کے میدان کو فتح کریں، ایمان کے میدان کو، استقامت کے میدان کو، قربانی کے میدان کو، ملک کے اتفاق کے میدان کو سر کر لیں. جب تک ہم ان میدانوں کو فتح نہ کر لیتے، دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بازی جیت سامیں ایمان کیسے طاقت بنتا ہے. دراصل ایمان ہمیں فوکس عطا کرتا ہے. اس دنیا میں طاقت کا بڑا سورس فوکس ہے. اگر آپ کی طاقت اور انرجی منقسم ہو تو پھر وہ طاقت منتشر ہو جاتی ہے، نتیجہ خیز نہیں ہوتی. ایمان واضح طور پر ہمیں فوکس عطا کرتا ہے کہ ہماری قوت، ہماری طاقت وہ تمام جمع ہو کر ایک جگہ مرکوز ہو اور ہمارے لیے طاقت بنے. ایمان ہمارے لاشعور کو تذبذب سے بچاتا ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ہمارا لاشعور واضح رہتا ہے، جبکہ تذبذب کی ایک کمزوری ہے. اس کے مقابلے ایمان کی ایک بڑی طاقت ہے. ہمیں گزشتہ چند برسوں سے مختلف ذرائع نے اس طاقت کو ثابت کیا ہے کہ سائیکولوجی کا ایک اہم ٹاپک ہے بگ بلین ایفیکٹ. اس سائنسدانوں نے تحقیق کی، ثابت کیا کہ اگر ٹیچر کسی طالب علم کے اندر یقین پیدا کرتے کہ وہ ذہین ہے، بہت اچھا پرفارم کر سکتا ہے، تو تجربات سے معلوم ہے کہ اس کا پرفارمنس بڑھ جاتا ہے. محض یقین کی وجہ سے پرفارمنس بڑھ جاتا ہے. میڈیکل سائنس میں پلازما فکر ایک بڑا اصول ہے. اگر کسی مرض کو ڈاکٹر چننے کے ساتھ ہی گولیاں کھلائے اور یقین دلائے کہ اس کا علاج ہو جائے گا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہت ساری صورتوں میں محض یقین کی وجہ سے علاج ہو جاتا ہے. اس سے معلوم ہے کہ یقین خود ایک بڑی طاقت ہے. اگر آپ زمانے پر چھا جانا چاہتے ہیں تو ضروری کہ آپ پر کچھ چھا جائے، کوئی جنون، کوئی عشق، کوئی ویژن، کوئی نظریہ، کچھ اصول، کچھ ویلیوز، خواب، آرزو آپ پر چھا جائے، آپ کی زندگی کا محور مرکز بن جائے. تو اس صورت میں آپ زمانے پر چھا سکتے ہیں. اس وقت ہماری کمزوری کا سبب یہ کہ اسلام کی قدر جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا ویژن بننا چاہتے تھے، ہماری شناخت ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. اس کے نتیجے ہم کمزور ہو گئے، آئیڈیالوجیکل کمزور ہوتے چلے گئے. اس کمزوری کے نتیجے میں یہ پریشان حال مظلومیت ہمارا مقدر بن گئی. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی اس اساس اصولوں سے وابستہ ہو جائیں. اس ملک میں اس طرح ہے کہ اسلام کے علم بردار کی حیثیت سے ہماری شناخت ہو. آمین یا رب العالمین.